رسالت مآب پر درود پاک پڑھنا. درود پاک امت پہ اتنا حق ہے کہ ہم پوری زندگی ہمیں عمر نوح ملے، پیسہ قارون ملے، طاقت نمرود ملے، یعنی ہو اسلام کے لیے، لیکن وہ طاقت کا میں مثال دے رہا ہوں، اور ہم پوری زندگی بھی درود حضور پہ پڑھتے رہے تو ہم نے حضور کا حق ادا نہیں کیا. اتنا ہو سکتا ہے کہ کل قیامت میں جب رجسٹر کھولا جائے گا رسول اللہ کے معاونین کا تو ہمارا نام دیا جائے گا. تو حضور پاک علیہ السلام پر روزانہ کی بنیاد پہ درود پڑھیں. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ جن نے فضائل اعمال لکھی ہے حدیث کی اردو کی کتاب، اور ان نے یہ کتابیں لکھی اور دعا کی اللہ اگر آپ کو یہ کتابیں قبول ہے نا تو مجھے میرے سرکار مدینہ کے قدموں میں قبر عطا کر دے. اللہ آپ کو مدینہ طیبہ لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں لے جائے. حضور کے قدموں میں جائیے، گیٹ نمبر 38 کراس کیجئے، جنت البقیع جائیے، امام مالک کی قبر، ساتھ امام نافع کی قبر، قدمین محمد مصطفیٰ میں حضرت شیخ زکریا کی قبر ہے. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کم از کم 300 بار روزانہ کی بنیاد پہ ہر امتی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے. یہ کم سے کم مقدار ہے، منیمم. یہ رسول اللہ پہ ہمارے اوپر حضور پاک کا حق ہے. اور یاد رکھیں درود پاک نعوذ باللہ کوئی ریاکاری سے بھی پڑھے تب بھی قبول ہے، کیونکہ یہ حضور کے حق میں ہے. اللہ قبول فرمائے. اور جب آپ درود پڑھیں گے آپ پہ 10 مرتبہ رحمتیں آئیں گی. مجھے بتائیں 10 مرتبہ اللہ کی رحمت ہے، میری دعا کیسے قبول نہیں ہوگی؟ یہ تو ایک درود پہ ہے. 300 درود پہ آپ 3000 رحمتوں کے مستحق ہیں. یہ کم از کم ہے. ورنہ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، میں جھوٹ بولوں نا حضرت مولانا اللہ ہمارے ساتھ مدد کھینچ لے گا. میں ایسے بزرگوں کو جانتا ہوں جن کی تعداد ہزاروں اور لاکھوں میں. ایک اللہ والے کے پاس میں گیا، بھئی 24 گھنٹے میں 1 لاکھ درود پڑھتے ہیں. میں نے بڑی واسطے سے ان کو یہ بات پوچھی، وہ بتا نہیں رہے تھے. میں نے کئی واسطے دیے. مجھے کہنے لگے ماشاءاللہ اپنے روزانہ کی بنیاد کا جو پڑھتا ہوں نا وہ 70% حصہ پورا کر چکا ہوں. دن کے 2 بج رہے تھے اس وقت. ایسے لوگ بھی 50 ہزار پڑھنے والے بھی ہیں. ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا عزیز الرحمن ہزاروی رحمہ اللہ جو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ مجاز تھے، مجھے یاد ہے ان کی. یہ اپنے تحت جتنے مدارس ہیں، جتنے اسکول ان کے نگرانی میں چل رہے ہیں، جتنے ان کے مدرسے سے جو ادارے ایفیلیٹڈ ہیں نا، ان سب کو کہہ رکھا تھا کہ جو 6 گھنٹے ہیں نا آپ کی اسکول کی تعلیم کے، اس میں 15 منٹ آپ ڈرل کے نام پہ نکالیں، تفریح کے نام پہ نکالیں، گپ شپ کے نام پہ نکالیں، لیکن 15 منٹ اسکول اور کلاس میں بیٹھا ہوا ہر لڑکا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا رہے گا. اور یہ 1 سال میں کتنے کھرب درود پاک ہو جاتا. اور میں نے اس شخص کو دیکھا ہے جب یہ روضہ پاک پہ جاتے نا قدمین کی طرف ٹھہرتے، منہ مبارک کی طرف نہ جاتے. کہتے پتہ نہیں ہمارے اعمال ہیں ہم حضور کے سامنے منہ پہ منہ آ جائیں، ہم فیس ٹو فیس کیسے آئیں؟ قدم میں ٹھہر کے اتنے کھرب درود یہ اللہ کے رسول کو ہدیہ دے رہا ہوتا. تو بھائیو درود پاک بڑا ضروری ہے. اور درود پر آخری جملہ کہتا ہوں، درود تحفہ ہے، اور تحفے کے 2 اصول ہیں. بیٹا دبئی میں ہو اور باپ پاکستان میں لاہور میں ہو نا تو وہ تحفہ باپ کو بھیجے گا، دور سے بھیجا جاتا ہے، اور قریب سے اگر خود آئے تو پیش کیا جاتا ہے. ہم ادھر ہیں تو دور ہیں حضور پاک سے، ہم اللہم صلی اللہ کہہ کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کر حضور کے پاس تحفے بھجوائیں گے. اور اللہ توفیق دے ہم رسول اللہ کے روزے پر جائیں تو ادھر حضور پاک کو ہدیہ اپنے ہاتھوں سے پیش کریں گے. السلام علیکہ ایھا النبی، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. یہ روزہ اقدس پہ پڑھیں گے کیونکہ تحفہ قریب سے پیش کیا جاتا ہے اور دور سے بھیجا جاتا ہے. تو اسی بنیاد پہ خود بھی پڑھیں اور آگے اولادوں کو بھی وصیت کریں گے.